أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين أولئك الذين وہی لوگ ہیں آتیناہم الکتاب جنہیں ہم نے کتاب دی والحکم اور حکمت دی والنبوت اور نبوت دی وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء پس اگر انکار کریں اس کا یہ لوگ فقد وکلنا بها پس تحقیق ہم نے یہ سپرد کر دیا سپرد کر دیں گے قوماً ایسی قوم کو لیسو بہا بکافرین جو نہیں ہوں گے اس کا انکار کرنے والے۔ اولئک الذین ھدی اللہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ہدایت دی انہیں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي پس ان کی رہنمائی میں تو چل قل کہہ دیجئے لا اسألکم نہیں میں تم سے مانگتا علیہ اجرا اس پر کوئی عوض معاوضہ ان ہوا نہیں ہے یہ الا ذکر للعالمین نہیں ہے وہ مگر نصیحت ہے جہاں والوں کے لیے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی کہ ان سب انبیاء کو اللہ نے رہنمائی دی اور یہ اللہ کی ذات سے متعارف ہوئے تو انہی کی راہ پر تم چلو یہی راہ صراط مستقیم ہے سیدھی راہ ہے۔ تو انہی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب وہی لوگ حضرات انبیاء علیہ السلام جنہیں ہم نے کتاب دی والحکم اور حکمت اور دانائی کی باتیں ان کی سوجھ بوجھ دی والنبوت اور نبوت دی انہیں۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء پھر اگر انکار کریں ان کی اس لائی ہوئی ہدایت اور کتاب کا ان کی نبوت کا ہاؤلاء یہ لوگ اس کے سب سے پہلے مخاطب تو اہل مکہ تھے ان کے بارے میں فرما اگر یہ اہل مکہ اس کا انکار کر دیں گے فقد وکلنا بہا پس تحقیق ہم یہ نعمتیں یہ چیزیں حوالے کر دیں گے سپرد کر دیں گے قوماً ایسی قوم کو لیسو بہا بکافرین جو نہیں ہوں گے اس کا انکار کرنے والے۔ اسی طرح ہر دور میں جس بھی معاشرے میں یہ قرآنی تعلیمات عام ہوں اور اگر وہ معاشرہ وہ علاقہ وہ طبقہ اس کی قدر نہیں کرے گا تو اللہ جل شانہ کا اعلان ہے کہ ہمارا دین لوگوں کی بے رخی کی وجہ سے بے سہارا نہیں رہے گا اور یہ ہمارا دین مٹے گا نہیں لوگوں کے بے رخ ہونے کی وجہ سے بلکہ اللہ ایک طبقے کے ٹھکرانے سے دوسرے طبقے کو کھڑا کر دیں گے۔ ایک علاقہ نہیں سے لے گا تو دوسرا علاقہ لے لے گا اور وہ لوگ ان سے بہتر قرآن کا حق ادا کریں گے۔ لیسو بہا بکافرین وہ لوگ اس کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے اور وہ اس کی صحیح حفاظت کریں گے۔ ایسے ہی وہ اہل مکہ نے اس کو ٹھکرایا اہل مدینہ نے اس کو قبول کیا اور ان سے بہتر اچھے طریقے سے وہ لوگ اس کو لے کے چلے اور اسی طرح ایک وقت آیا کہ اہل عرب نے اس دین سے بے رخی اختیار کی اللہ نے عجم کے حوالے یہ دین کر دیا۔ آج دیکھ لیں دین کا بنیادی ذخیرہ احادیث کا
کا تفاسیر کا اس کے مصنفین سب عجمی لوگ ہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، سیاستہ کی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں اور معتبر ترین جو تفاسیر ہیں سب عجم کے علماء نے لکھی ہیں۔ پورا دین کا جو دینی جو علوم تھے عرب نے غفلت کی، اللہ نے عجم میں اس کو رکھ دیا، عجم نے اس کو لے لیا۔ تو اسی طرح آج بھی چل رہا ہے، ایک علاقے کے، ایک طبقے کے، ایک ملک کے لوگ نہیں اچھا حق ادا کرتے اس کا، اللہ دوسرے طبقے کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے جو اللہ کی ہدایت پر تھے، اللہ کی دی ہوئی راہ پر تھے، فبہداہم، پھر تو اے مخاطب انہی کی اس راہ کی اقتدا کر، یعنی ان حضرات انبیاء علیہ السلام جو اللہ کی راہ پہ ہیں، تم بھی ان کی راہ پر چلو تو یہ تمہاری راہ بھی سیدھی ہوگی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اس کا تعلق اس بات سے ہے جو ان لوگوں میں بعض یہ سمجھتے کہ جو یہ دعویٰ نبوت کا اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے، چونکہ یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی زندگی ہے، شاید یہ پیسہ بنانے کے لیے، دولت جمع کرنے کے لیے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہو۔ جیسا کہ ولید ابن مغیرہ مکہ کا بڑا مالدار آدمی تھا، بہت دولت مند تھا، یہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا باپ تھا اور بہت خوبصورت اور تندرست صحت مند آدمی تھا، اور اللہ نے اس کو 13 بیٹے دیے اور وہ بھی اسی طرح تندرست اور جوان، اور کہتے ہیں کہ یہ باپ بیٹا اگر اکٹھے بیٹھے ہوتے تو پہچان نہیں ہوتی تھی کہ ان میں باپ ان کا کون سا ہے، اتنا یہ بھی صحت مند تھا ولید ابن مغیرہ۔ اور صرف اس کے بیٹوں میں 3 کو ہدایت ملی، باقی 10 کے 10 کفر پہ ان کی موت ہوئی۔ خود ولید ابن مغیرہ کی موت بھی کفر پہ ہی ہوئی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، بڑا نام پایا۔ حشام ابن ولید اور ولید ابن ولید 3 بھائی صرف مسلمان ہوئے، باقی سب اسی حال پہ مرے۔ تو یہ بڑا دولت مند آدمی تھا، اس نے آ کر حضور سے یہ کہا کہ اگر تمہیں دولت چاہیے تو تمہیں پتہ ہے مجھ سے بڑھ کے دولت مند مکہ میں کوئی نہیں ہے، تو جتنی دولت کہتے ہو میں تمہیں دولت دے دیتا ہوں، اتنی دولت دوں گا کہ تم سے زیادہ دولت مند یہاں کوئی نہیں رہے گا، لیکن تم یہ ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دو، کلمے کا پرچار بند کر دو۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل اے میرے محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں میں مانگتا تم سے اس اپنے تبلیغ اور دعوت کے کام پر، اس اعلان توحید پر اجرا کوئی معاوضہ، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، میں تو صرف اس لیے یہ کام کر رہا ہوں، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن نہیں ہے مگر ایک نصیحت کی کتاب ہے جہان کے لوگوں کے لیے، یہ ایک تمہاری خیر خواہی والی کتاب ہے، اس لیے میں یہ تم تک پہنچا رہا ہوں، اس کی دعوت عام کر رہا ہوں، اس کتاب اللہ کی تبلیغ کر رہا ہوں کہ یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے، میں تم سے اس کے عوض میں فائدہ نہیں لینا چاہتا، میں صرف تمہیں فائدہ دینا چاہتا ہوں۔ ان ہوا نہیں ہے وہ قرآن اللہ کی کتاب اللہ ذکر للعالمین مگر نصیحت ہے جہاں کے انسانوں کے لیے۔